الرحمن الرحیم ولم يكن اللهم صل على محمد کیا بیٹا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبا القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين وفرقان المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير صلوات بھیج محمد وعلى محمد ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر سید یاور حسین ابن بننے صاحب اور نور جہاں بنت منظور احمد مرحوم کی روح کو بخش دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد ایک صلوات بھیج دیں بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلیہ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے جس میں پروردگار عالم واضح طور پر اعلان فرما رہا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر جب میں کوئی آیت اپنی نشانی اور ہٹاتا ہوں منسوخ کرتا ہوں تو اس کی جگہ کے اوپر یا اس جیسی نشانی لے کر آتا ہوں آیت لے کر آتا ہوں یا اس سے بہتر لے کر آتا ہوں اور چونکہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے ایک صلوات بھیج دیں محمد وعلیہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے سب کچھ اسی نے بنایا ہے لہذا اس حوالے سے کہ آیات الہی 2 طرح کی ہوتی ہیں ایک لفظی ہوتی ہے ایک نفسی ہوتی ہے نہ لفظی وہ ہے بغیر نفسی کے لفظی وجود میں نہیں آ سکتی ہے میں پہلے اس کے اوپر بہت آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں لہذا آپ مسلسل گفتگو میری سنتے ہیں اور میں آپ کو پہلے بتا دوں کوئی بھی شے خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی ہے لہذا اگر قرآن بھی اللہ کی نشانی ہے یا جو بھی کلام ہے اللہ کلام الہی جو بھی ہے اللہ کی نشانی جو بھی ہمارے سامنے آیت ہے یہ نشانی جو بھی لفظی ہے قرآن لفظی ہے لیکن یہ لفظی اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتی جب تک کہ آیات نفسی نہ ہو یعنی کسی نفس کے اوپر پہلے آنا چاہیے اس نفس کے ذریعے سے ہم تک پہنچنا چاہیے تو نفس رسول اللہ کا نفس کس کا نفس رسول کا نفس کس کا نفس ہے اس لیے اللہ خود کہہ رہا میں یوتی رسول فقط عطا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی ہے اس نے میری اطاعت کی ہے یعنی کہ اللہ نے اپنی اطاعت کو اس نفس سے رسول کے اندر منحصر کر رکھا ہے یعنی جو کچھ اس کے اندر سے نکل کے آئے گا وہ کلام الہی بنے گا ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد
بغیر اس کے وجود میں نہیں آ سکتی، محال ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے عقیدہ، ہمارے شیعوں کا، تمام علماء کا، تقریباً ہمارے تمام علماء کا، دیگر کی بات نہیں کرو، اپنے علماء اور ہمارے جو عقائد ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی امام ہمارے وجود میں دنیا میں آتا ہے تو اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ کتنے سال کا، جیسے اب ہم لوگ پڑھتے رہے 6 سال میں امام علی نقی جس طرح شہادت کی تاریخ گزری ہے، امام علی نقی علیہ السلام کو 10 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں امامت ملی، تو بات یہ نہیں کہ امامت ملی، وہ تو امام تھے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ امام تھے، سین و سال کی قید نہیں ہے، کیونکہ بات یہاں پہ آیت الہی کی ہے، اس لیے کہ اگر رسول، جیسے عقیدہ بعض لوگوں کہ رسول 40 سال کے بعد رسول بنے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بنے نہیں ہے، بلکہ وہ ایک دوبارہ وجود میں ظاہر ہوا ہے، وجود تو ان کا پہلے سے تھا۔ اور میں اس میں بہت سی آیتیں پڑھ چکتا ہوں، ایک آیت پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ بِهِ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ مِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ میں بہت پڑھ چکا ہے اس آیت کو آپ کے سامنے، کافی لوگوں کو یاد بھی ہو گئی ہوگی پڑھتے پڑھتے، اتنی بہرحال میں آیتیں پڑھتا ہوں، بہت لوگوں کو تو یاد ہی ہو گئی تقریباً۔ تو مطلب اس میں اللہ کیا کر رہا ہے کہ میں تمام نبیوں کو بلا کر جو ایگریمنٹ کر رہا ہوں، عہد و پیمان کر رہا ہوں، ان کو نبی بنا رہا ہوں، ان کو جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہا ہوں، کس کی وجہ سے؟ آخری رسول کی وجہ سے، آخری رسول کی تصدیق کے لیے بنا رہا ہوں۔ تو یہ تمام علماء سے پوچھو کہ یہ تمام نبی ایک جگہ جمع ہوئے ہیں اور کہاں جمع، تو لوگ سارے علماء کہتے ہیں نہیں، یہ بحث یہاں کی دنیا کی نہیں ہے، یہ عالم زر کی بحث ہے، عالم ورا کی بحث ہے، یہ وہاں کی ہے، کیونکہ اللہ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا إِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، بدی طور پر پوری کائنات کو خلق کر چکا ہے، تمام انسانوں کو خلق کر چکا ہے، تا قیامت سارے انسان خلق ہو چکے ہیں، بتدریج ہمارے سامنے دھیرے دھیرے وجود میں آ رہے ہیں۔ پہلے خلق ہو چکا ہے، پوری کائنات خلق ہو چکی ہے، یعنی کہ وہ روز خلق ہو رہی ہے، وہ وجود میں آ رہی ہے، خلق تو پہلے ہو چکی ہے۔ تو جب پہلے خلق ہو چکی ہے تو سارے نبی بھی پہلے خلق ہو چکے ہیں، سارے انبیاء بھی پہلے خلق ہو چکے ہیں، تو اللہ نے کہیں تو ان لوگ کو جمع کیا ہے۔ تو سارے علماء کہتے ہیں نہیں، اس لیے کہ یہ عالم زر کی بحث ہے، تو ایک چیز تو سب کے سامنے واضح طور پر قرآن کے سامنے روشن ہو گئی کہ نبی دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتا، امام دنیا میں آ کے امام نہیں بنتا، ہادی دنیا میں آ کے ہادی نہیں بنتا، بلکہ عالم زر سے ہی بن کر وہ دنیا میں آتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا امام کے لیے اور نبی کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ دنیا میں آ کے بنے، وہ 6 سال کے سن میں بنے یا 8 سال کے سن میں نہیں، بلکہ وہ مادر شکم میں بھی گفتگو کرتے تھے بہرحال۔ اور دنیا کی خلقت میں بات آگے سامنے، تو میں آپ کے ذہن میں آگے تو میں کہتا چل رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب انسان کی تعریف، وہ ہمارے جیسے تھے، بشر تھے، وہ ہمارے جیسے تھے، ٹھیک ہے، آپ کے جیسے ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ کی طرح نہیں تھے۔ ایک جیسے ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ کی طرح نہیں تھے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سننے، میں پوچھوں انسان کی تعریف کیا ہے؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ تو ارسطو ہوئے یا بڑے بڑے ملا صدرہ ہوئے جو فلاسفہ، انہوں نے انسان کی تعریف کی، الانسان حیوان، انسان جو ہے وہ ایک حیوان ہے، جیسے تمام دنیا کے حیوان، موجودات، نباتات اور موجودات جو ہے چل رہے ہیں، اسی میں یہ بھی ایک انسان ہے حیوان کی طریقے سے، کیونکہ حیوان بھی کھا رہا ہے اور یہ بھی کھا رہا ہے یا نہیں؟ حیوان بھی چل رہا ہے، یہ بھی چل رہا ہے، حیوان میں بھی محبت پائی جاتی ہے اپنے بچے کے لیے، اس میں بھی پائی جاتی ہے، حیوان بھی تلاش کرتا ہے رزق کی، یہ بھی تلاش کرتا ہے اپنا پیٹ بھرنے کی، ہے یا نہیں؟ حیوان بھی ڈیفنس کرتا ہے اپنے دشمن سے، یہ بھی ڈیفنس کرتا ہے اپنے دشمن سے، حیوان کو بھی پتا ہے کون میرا دوست ہے اور کون میرا دشمن ہے، انسان کو بھی پتا ہے کہ کیا چیز مجھے نقصان کرنے والی اور کیا چیز مجھے نقصان کرنے والی نہیں ہے۔ حیوان بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے دشمن سے، اور انسان بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے ان چیزوں سے، خطرات سے بچاتا ہے۔ لہذا کہ انسان اور حیوان میں یہ فرق ہے، الانسان و حیوان، انسان ایک ایسا حیوان ہے جیسے سارے حیوان میں سے، لیکن آگے ارسطو نے کہا نہیں، فرق ہے، کہا کہ الانسان و حیوان ناطقن، ایک صفت لے کر آیا کہ یہ وہ حیوان ہے جو نطق کرتا ہے، یعنی بولتا ہے۔ ان حیوانوں میں اور اس حیوان میں تھوڑا سا فرق آ گیا کہ یہ وہ انسان ہے، یہ انسان وہ ہے جو بولتا ہے، تو یعنی کہ اب بکری نہیں رہا یہ۔ میں کہتا ہوں بھائی جب انسان کی تعریف حیوان ہے تو جیسے بکری ہے ویسے آپ، اس نے کہا نہیں بکری نہیں کہہ سکتے، اس کو گائے نہیں کہہ سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا فرق آگے، کہا ایک چیز کا اظہار ہوگا، کہا الانسان حیوان ناطق ضاحک،
یہ ایک ایسا حیوان ہے جو بولتا بھی ہے اور ہنستا بھی ہے، وہ یتفکر اور سمجھتا بھی ہے، تعریف آتی چلی جا رہی ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ کہ حیوان جیسا ہے لیکن حیوان نہیں ہے۔ میں ادھر لانا چاہ رہا ہوں آپ کو، ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ انسان حیوان جیسا ہے لیکن حیوان نہیں ہے، تعریف و صفات میں ایک جیسا نظر آ رہا ہے لیکن بہرحال یہ حیوان نہیں کا کیوں کہ کچھ خصوصیات کی وجہ سے یہ حیوان سے جدا ہو گیا۔ تو اس کا مطلب انسان حیوان سے جدا ہو گیا کچھ خصوصیات کی بنا پر، لیکن تعریف میں الانسان و حیوان ہی ہے کہ انسان حیوان کی طریقے سے لیکن حیوان نہیں ہے۔ تو اب اسی تعریف کو اگر اور آگے بڑھایا جائے تو اب میں کو سارے عالم کے عام انسانوں کے طریقے سے کہنے نہیں ہیں، عام انسانوں کے طریقے سے ہیں لیکن عام انسان نہیں ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہے، سلوات بھیج دے محمد والے محمد، ہے یا نہیں؟ یعنی کچھ خصوصیات سے بڑھتا چلا جا رہا ہے انسانوں کی صفات ہے۔ تو اب ایک ایسا بھی انسان دنیا میں پایا جاتا ہے کہ انسان جیسا تو ہے لیکن انسان نہیں ہے، یہ نور ہے جو پیکر بشری میں ہمارے سامنے آیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے سلونی سلونی قبل انتا تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں یہاں کے راستہ تھا وہاں کے راستوں سے واقف ہوں تمہارا جیسا لیکن تمہارا جیسا نہیں ہوں۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ یعنی انسانوں کی صفت سے ہٹ کے الگ ہے۔ تو امام کوئی بھی ہو تو دلیل کیا ہمارے پاس؟ دلیل عقلی بھی ہے، دلیل نقلی بھی ہے۔ عقلی دلیل یہ کہ اگر امام معصوم نہیں ہوگا تو پورا نظام درم برہم ہو جائے گا۔ اگر نبی معصوم نہیں ہوگا تو عقل قبول ہی نہیں کرے گی۔ بہت سی چیزیں مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے، ایک انسان ہے، بھائی آپ کو پتا ہے یہ بڑے اچھے انسان ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے، اب آپ تصدیق کریں گے کیا واقعی انہوں نے کہی ہے؟ اچھا یہ اچھے تو ہیں ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی یار پتہ لگانا پڑے گا کہ انہی نے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ان کا عمل بھی ٹھیک تھا یا نہیں تھا، یہ کہاں رہتے تھے، پہلے کیا کرتے تھے، اب آج مولانا بن گئے لیکن پہلے کیا کرتے تھے، پہلے کیسے تھے، آج کس پوزیشن میں، آگے کس پوزیشن میں، اس وقت ان کے کردار کے اوپر کون آج اٹھا رہا ہے کون نہیں اٹھا رہا ہے۔ ایک کردار انسان کا وہ جیسی تصویر ہوتی ہے ویسے اس کا احترام ہوتا نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان۔ تو اب اگر معصوم، اگر نبی سے کوئی خطا ہو جائے تب ساری زندگی انسان مشوش رہے گا کہ آگے کی باتوں پہ جو اعتبار کم ہو جائے گا۔ یہ کیا معلوم کہ ایسا نہیں پہلے جیسی خطا ہوئی ویسے ابھی ہو گئی ہو۔ اگر انسان سے ایک دفعہ غلطی ہو جائے لاکھ دوبارہ صحیح کرنا چاہے تو آدمی، کیونکہ پہلی جو تصویر تھی وہ ذہن میں آ گئی، یار پہلے بھی ہو چکی غلطی، یار کہیں ایسا تو نہیں یہ دوبارہ ویسے ہی ہو گیا ہو، تو پورا نظام مشکوک ہو جائے گا، اسلام کا نظام پورا مشکوک ہو جائے گا۔ لہذا عقل اس کو قبول نہیں کرتی، عقل کہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی تائید کرنے والا ہونا چاہیے کہ یہ بالکل صحیح ہے۔ میں دلانا چاہ رہا ہوں، عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے اوپر 100% کی مہر لگنا چاہیے کہ جو یہ کہیں گے وہ صحیح ہے۔ تو اللہ کہہ رہا میں 100% کی مہر لگا رہا ہوں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ ان سے کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی، میں نے خود ان سے دور کر رکھا ہے اس کو۔ ایک سلوات بھیج دے محمد موضوع یہ نہیں ہے، موضوع وہ ہے توحید ہے۔ وہ کہہ رہا میں ذمہ داری لے رہا ہوں، تو جس کی ذمہ داری خدا لے لے، بات ذات کی تھوڑی اس ذات کی بات ہو رہی ہے، تو جس کی ذمہ داری وہ لے لے تو وہ کہہ رہا ہے اگر یہ جو عمل کرے وہ میری مرضی ہے، اگر یہ ناراض ہو جائے تو میری ناراضگی ہے، کیونکہ یہ معتبر ہے اور میں نے 100% کی مہر لگا کے رکھی ہے۔ اور لقد کان لکم رسول اللہ، رسول کا عمل تمہارے لیے حجت ہے۔ پورا عرب ایک طرف تھا، فقط یہ 5 ایک طرف تھے، ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ جو ان کے مقابلے پہ آئے گا وہ جھوٹا ہی ہوگا، کبھی سچا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اب اس طرح کیا مہر لگی ہوگی؟ اب آپ شک کر سکتے ہیں، آپ شک کر سکتے ہیں دنیا کا کتنا ہی بڑا کوئی محقق ہی ہونا، مجھے کسی سے بحث تھوڑی ہے، قرآن بول رہا ہے۔ لکھت میں بھی سرکار زبان پہ نہیں چلتی، کاغذ پہ چلتی ہے۔
اللہ نے کہا میں خالی بلوا تھوڑی رہا ہوں، لکھت میں مہر لگا کے بھیج بھی رہا ہوں، ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ یہ حضرت انسان ہے جو قول بھی دیکھتا ہے، فعل بھی دیکھتا ہے، لکھت بھی دیکھتا ہے۔ تبھی تو کہا کہ من اقلا لہو اللہ دین لہو، جس کے پاس عقل ہوگی اسی کے پاس دین ہے۔ تو اگر ہمارے پاس کوئی بات کہے گا تو اس کے پاس لکھت میں بھی ہونا چاہیے۔ تو رسول نے اگر کوئی بات کہی ہے تو خالی کہی نہیں ہے، لکھت میں دکھائی بھی ہے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر تم میرے اوپر شک کر رہے ہو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں میری بات پر شک ہو رہا ہے تو یہ لکھت میں اس کے مقابلے پہ لے آؤ، ایک ہی آیت، ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ لکھت میں آرڈر ہے بھائی، آرڈر ہے لکھت میں۔ اب آپ انکار کر دیجئے، کچھ بھی کہہ دیجئے، تو ہمارے کیا چاہے نبی ہو چاہے امام ہو، اس کے لیے سین و سال کی قید نہیں ہے۔ لیکن زمانہ جیسے دشمن تھا ویسے آج بھی دشمن ہے، لیکن اللہ لاوارث نہیں چھوڑتا کسی چیز کو۔ اگر زمین سے حجت خدا ہٹ جائے تو زمین اپنے آپ ختم ہو جائے۔ 3 امام ہمارے ایسے گزرے، 4 امام جو دنیا میں ان کو ایسا زہر دیا گیا کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر خشک ہو جائے۔ 4 امام۔ اور بعض وقت امام کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی، ضروری تھوڑی کہ ہر قول امام نے جو کہا وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اس کی مثال یہی امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے ایک سلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ بس اس شارٹ کٹ میں اشارہ کرتے چل رہا، آپ نے بہت سنا ہوگا ہے یا نہیں؟ امام کو جب مدینے سے لے جایا جانے لگا سامرہ، اس کا معتزلی کا زمانہ ہے، متوکل کا زمانہ ہے، معتزلہ کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد جب لے جانے لگے تو امام نے کیا کہا؟ گرمی شدید ہو رہی ہے یا نہیں؟ کہا جاڑوں کا سامان رکھ لو، لیا وہ کمل یہ وہ۔ تو مذاق اڑانے والے شیعوں کا مذاق اڑانے لگے، کہا تم جس کو امام مانتے ان کو پتہ ہی نہیں کہ موسم کیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جو چاہنے والے ہیں ان کی بے عزتی تو ہو رہی نہیں ہو رہی ہے یا نہیں؟ لیکن جو چاہنے والے بالکل خاموش، کیونکہ امام پر ایمان ہے۔ جب ایمان ہے تو امام آپ کی عزت کو بچائیں گے بھی۔ ٹھیک ہے آپ میرا مذاق اڑا لیجئے، کوئی بات نہیں، لیکن جس کے لیے میں بیان کر رہا ہوں وہ ذمہ دار ہے، آپ تھوڑی ذمہ دار ہیں۔ سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اور یہ خالی وہاں کے لیے نہیں ہے، آپ سوچتے شاید نبی امام موجود ہے تو وہاں کے لیے نہیں، یہاں دنیا میں بھی ہے۔ یہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت حاضر کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے سامنے شیخ صدوق کا پورا واقعہ ہے یا نہیں ہے؟ مسائل تھوڑا سا غلط بیان ہو گئے تو ان سے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ مجھ سے مسائل بیان غلط ہو رہے ہیں تو دروازہ بند کریں، آج کے بعد کچھ نہیں بیان کروں گا، شریعت ورید کچھ مجھے آتی نہیں تو میں کیا بیان کروں؟ دق الباب ہوا، امام بلا رہے ہیں ہمارے میں اسلاق کا امام آئے، کہا شیخ صدوق تم بیان کرو، تمہارا کام ہے بیان کرنا، صحیح کرنا میرا کام ہے، اگر میں نہ ہوتا تو کبھی تم صحیح کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو جب اگر امام کے لیے انسان کام کرتا تو امام کہتے ہیں میں خود اپنے بندے کو، خود اپنے چاہنے والے کو حفاظت کرتا ہوں۔ آپ یہ نہ سوچیں ڈریے نا، بالکل بھی۔ آج دیکھیں دشمن آپ سے ڈرتا ہے، آج بھی ڈر رہا ہے، ہمارے پاس کوئی توڑ ٹینک نہیں ہے۔ اگر ایک سہارا ہے تو وقت کے امام کا ہے، کیونکہ لاوارث نہیں ہے۔ آپ اپنے کو لاوارث بالکل نہیں سمجھے، دنیا سے آج بھی ٹکرا رہے ہیں، ایسے نہیں ٹکرا رہے، کیونکہ ایک ہے جو ہم کو صحیح راستے پہ رکھے ہوئے، ایک ہے جو ہم کو صحیح کیے ہوئے۔ تب لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ کیسے امام کے تم چاہنے والے جس کو موسم کا بھی نہیں پتا ہے، اور ابھی کہیں دور دور تک مانسون کا کہیں پتہ ہی نہیں ہے، اور شدید گرمی ہے۔ امام نے کہا جاڑوں کے سامان رکھو، رکھ لیا۔ ایک ایسے مقام پہ پہنچے، امام نے کہا ٹھہر جاؤ، تو پھر اس نے طنز کیا، کہا دیکھیں آپ کی حدیث ہے کہ ایسی کوئی زمین کا گوشہ نہیں ہوگا جہاں سے مردے نہ اٹھیں، قیامت میں مردے زمین سے اٹھائے جائیں گے، 40 مردے اٹھائے جائیں گے ایک قبر سے۔ یہاں تو بستی نہیں بسی تاریخ میں، تو یہاں مردے کیسے اٹھیں گے؟ جیسے اس نے کہا اس مردے کے لیے اللہ نے انتظام کر دیا، ایک دم سے موسم چینج ہو گیا۔ اب جو ایسا چینج ہوا تو مائنس ڈگری پہ جس کو کہتے ہیں آپ ہزار کے برف جم جاتی ہے، 50 آدمی اسی وقت مر گئے ٹھنڈ سے۔ اور امام نے جو گرم کپڑے رکھے تھے کہا جلدی تقسیم کرو، اپنے ہاتھ سے نہیں بانٹے، امام نے اپنے ہاتھ سے کمبل اور گرم کپڑے نہیں بانٹے، ان کے ہاتھ سے بٹوائے جن کو ذلیل کروایا جا رہا تھا۔
کہ تم بانٹو میں تمہاری عزت کرواؤں گا. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. شاید آپ وہاں تک سمجھ پا رہے نہیں بات کو, شاید آپ اسی کو سمجھ. اگر آپ کو کوئی ذلیل کر بھی رہا ہے لیکن اگر آپ امام کے لیے کام کر رہے ہیں تو امام نے کہا ٹھیک ہے, اس نے اگر تمہیں ذلیل کیا تو میں اسی سے تمہاری عزت کرواؤں گا. اب جو کمل بانٹنے شرمندہ بھی ہو رہے ہیں اور عزت بھی کر رہے ہیں یار, تو امام نے کہا ساتھ میں یہ بھی کہہ دینا یہیں سے اٹھیں گے 50-50 مردے. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. امام ہے, وقت کا امام ہے بھائی, اس کو پتہ کیا ہونے والا ہے. اور یہی اسی امام نے جامع کبیرہ, زیارت جامع کبیرہ, ولایت کا اعلان کیا ہے. اور یہی امام ایسے تھے, 42 سال کا سن ہے, 3 امام آپ کے سامنے پڑھ چکے, مولانا لوگ بیان کر چکے آپ کے سامنے, لیکن 4 امام ایسے ہیں ان کو اتنا شدید زہر دیا گیا تھا, بس پڑھ چکا, اتنا شدید زہر دیا گیا تھا کہ اگر سمندر میں ڈالا جائے تو سمندر خشک ہو جائے. ایک امام حسن کو, امام حسن کو جو زہر دیا گیا تھا, جیسے ہی پیا تھا کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے, تشت میں 72 ٹکڑے. آپ سوچیں کسی کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہوں, ہم خالی دیکھنا ایک الگ چیز ہے, لیکن جس کے کٹ کٹ کے گر رہے ہوں, اب ذرا سی ایک سوئی چپ جاتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے. اور نہ کہ ایک پیکرے بشری کا تقاضا, درد تو ہے, کلیجے کے ٹکڑے گر رہے ہیں کٹ کٹ کے, تو اس امام پہ کیا گزر رہی ہوگی, اس باڈی کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہوگا, اس بے چینی کو کیا اثر ہو رہا ہوگا. اور پھر اگر وہاں پہ اپنے سگے ہوں, بھائی کھڑا, حسین جیسا بھائی دیکھ رہا ہو کہ میرے بھائی کے ٹکڑے گر رہے ہوں کلیجے کے, وہیں پہ کمسن بچہ جناب قاسم کھڑے ہو دیکھ رہا ہو کہ میرے باپ کے ٹکڑے گر رہے ہوں, کیا منظر ہوگا گھر کا. بہت شدید, اتنا شدید زہر کہ اگر وہ زہر جو امام حسن کو دیا اگر سمندر میں ڈالے تو سمندر خشک, ساری مچھلیاں ختم. اور دوسرا زہر امام رضا علیہ السلام کو دیا گیا, 8ویں امام, ہمارے 8ویں امام کو دیا گیا. جس وقت مامون نے زہر دیا ہے, امام نے صرف ایک ہی انگور کھایا تھا, اور کھانے کے بعد امام نے فوراً رومال اٹھا کے اپنے منہ پہ رکھ لیا, جو روایات میں ہے. حشام نے پوچھا مولا آپ نے رومال اپنے منہ پہ کیوں رکھ لیا؟ کہتے میں حشام معلوم نہیں, میرا کلیجہ پانی ہو گیا, یعنی پگھل گیا کلیجہ, اتنا شدید زہر تھا کہ اندر کلیجہ پانی میں تبدیل ہو گیا. کہا مجھے وومیٹنگ ہو رہی ہے, اگر میں یہاں پہ رہوں گا تو میرے حالات خراب ہو جائیں, لہذا مجھے فوراً حجرے کی طرف لے چلو. شام فوراً امام رضا فوراً حجرے میں چلے گئے, کہ تمہارا مقصد پورا ہو گیا. اتنا شدید زہر تھا امام کو دیا گیا تھا. ایک بات آپ سوچیں, پڑھنا ایک الگ چیز ہے, سننا ایک الگ چیز, جس پہ گزری ہے وہ سوچے. میں تو یہ سوچا کیسے قدم چلے ہوں گے, باڈی اندر ختم ہو گئی, جس کا کلیجہ ختم ہو جائے اس کی روح جا چکی ہے, وہ کیسے چل رہا ہوگا. اور ہمارے تیسرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, ان کو بھی زہر دیا گیا, اور اس کے بعد اس میں 10ویں امام زہر ایسا دیا کہ اس کے بعد اس میں روایات کہتی ہے زمین نیلی ہو گئی تھی, پورا بدن ختم ہو چکا تھا, اور امام حسن عسکری علیہ السلام گھر میں نماز پڑھا رہے ہیں. روایات کہتی ہے کسی بھی ائمہ کی شہادت پڑھو لیکن اس کو ہمارے جد امام حسین سے ضرور ملا دینا, تاکہ ہمارے مصائب مکمل ہو جائیں. کوئی بھی مجلس امام حسین کی شہادت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی, کربلا کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. امام حسن عسکری علیہ السلام نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں گھر کے اندر. لوگوں نے کہا مولا آپ گھر میں نماز کیوں پڑھا رہے ہیں, باہر امام کے چاہنے والے بہت لوگ ہیں, بغداد میں, بصرے میں بہت سے لوگ ہیں, سامرہ میں بہت سے لوگ ہیں مولا, اور یہاں پورا عرب جمع ہو گیا ہے. کہا نہیں, میں اگر باہر لے جاؤں گا جنازہ تو وقت کا جو حاکم ہے متوکل وہ نماز پڑھائے گا, لہذا معصوم کی نماز صرف معصوم پڑھائے گا, غیر معصوم نہیں پڑھا سکتا. لہذا امام گھر میں نماز پڑھا رہا ہے. میں صرف ہاتھ جوڑ کے اتنا کہوں گا, امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہاتھ جوڑ کے صرف اتنا کہوں گا, مولا آپ نے اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھائی, آپ کے چاہنے والے موجود تھے, کچھ بھی ہو آپ نے اپنے باپ کو غسل و کفن دیا, لیکن ایک بیٹا اور بھی کربلا کے میدان میں ہے, وہ نماز جنازہ نہیں پڑھا پا رہا ہے, اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توقے خاردار ہے, اور جو چاہنے والے ہیں سب کے کسی کے ہاتھ بندھے, بیویوں کے سر پر چادر رہی ہے, ایک بیٹا ہے جو اتنا مجبور ہے. میں کہوں گا مولا مبارک کو, کم سے کم آپ نے اپنے بابا کا جنازہ اٹھا دیا, لیکن ایک بیٹا ہے جو اپنے بابا کا جنازہ بھی نہیں اٹھا سکا.
تین تکنے گوروں کے پاس جلتی ہوئی زمین انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضاء تسلیما لامرہ اللہم نسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الحسان وبحق العائمة تسر الطاہرین من ذرت الحسین علیہ السلام۔ پروردگار حاضرین دلی تمناؤں کو پورا فرما، واسطہ آل محمد کا واسطہ جو قرضدان کا قرض ادا فرما، جو بیمار ان کو شفا کامل عطا فرما، جو بے روزگار ہے پروردگار ان کو روزی عطا فرما، جو روزگار کر رہے ہیں پروردگار ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، جہاں جہاں بھی مومنین حضرات ان کی جان و مال کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء حق کا سایہ ہم سب پر قائم دائم رہے، واسطہ آل محمد کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید یاور حسین ابن بننے صاحب نور جہاں بنت منظور احمد مرحوم کی روح کو بخش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین عبد و اجابہ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم قل هو اللہ احد اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ولم یلد ولم یکن له اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا نساء العالمین، السلام علیکم یا اولاد الحسن، السلام علیکم اصحاب الحسن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء الفقراء، السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بعقدۃ، السلام علیکم وعلی آبائک السبع وعلی ابنائک الاربع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب العصر والزمان الامان الامان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم الرحمن، السلام علیکم امام الانس والجان، السلام علیکم مظہر ایمان، امام زماننا حاضر اللہ تعالی فرجک فسان اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصار برحمۃ اللہ وبرکاتہ۔